مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی شدید تنقید۔ عالمی میڈیا نے کہا مودی کے دورہ اسرائیل نے عالمی سطح پر بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کو ذاتی مفادات کی نظر کر دیا۔ مودی نے دورہ اسرائیل میں نیتن یاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کرائی۔ مشیر سابق امریکی وزیر دفاع نے کہا امریکی جہاز بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہیں۔ امریکی بحریہ ایران کے خلاف بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے۔ مودی نیتن یاہو کی انتخابی مہم میں پوسٹر بوائے کے طور پر استعمال ہوئے۔ اسرائیلی صحافی ایتائے میک نے مودی کو نیتن یاہو کی انتخابی مہم کا سستا اشتہار قرار دیا۔ دیوائر نے لکھا مودی کا اصل ہدف نیتن یاہو کے ذریعے ٹرمپ تک رسائی اور خوشنودی تھا۔ عالمی میڈیا کے مطابق مودی نے ٹرمپ سے تعلقات کے بدلے نیتن یاہو کی انتخابی مہم میں مدد کی۔ مڈل ایسٹ آئی نے لکھا مودی کا دورہ متنازع اسرائیلی حکومت کے لیے سیاسی سہارا بنا۔ بلومبرگ کے مطابق مودی کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں دیا گیا میڈل محض نمائشی تھا۔ مودی کا ایران حملے سے پہلے دورہ اسرائیل مشکوک اور سفارتی خطرناک تھا۔ بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر انڈیا کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور اس سے متعلق جو اس کے بلند و بانگ دعوے ہیں، اس تناظر میں اسرائیل جا کر صرف اس لیے بیٹھ جانا کہ ٹرمپ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، یہ کتنا بڑا نقصان کیا ہے مودی نے اپنا، اور مطلب تنقید بھی مول لی اور خارجہ سطح پر بھی نقصان ہوا؟ جی ہاں، یہ مودی کو اس کی ساکھ کو خاصا دھچکا پہنچے گا، کیونکہ مودی تو اس وقت صرف ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے نیتن یاہو صاحب کے سامنے بالکل بچ گئے ہیں، اور انہوں نے جو ایک بہت دیرینہ پالیسی تھی بھارت کی، جو کہ فلسطین کے متعلق ایک خاص ان کا پلانک ہوتا تھا نہرو کے زمانے سے، اس کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے، اور اپنی بندرگاہوں کا استعمال جو اس وقت ایران کے لیے کی آپریشنز کے لیے وہ کروا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ایک امر ہے۔ اور اگر ایران کو اس چیز کی خبر ہوئی تو وہ پھر جس طرح وہ عرب ممالک کے ساتھ وہ برسر پیکار ہے، وہ بھارت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور صرف چابہار کی بندرگاہ پہ انہوں نے کنسیشن مانگی کہ اس پہ آپ، کیونکہ اڈانی صاحب کی اس پہ انویسٹمنٹ ہے، وہ اس کو بخش دیں۔ اور یہ بڑی فنی قسم کی یہ سٹوریز ہیں جو کہ دی وائر میں آ رہی ہیں۔ ابھی ایک اسرائیلی جو رائٹر ہے اس نے لکھا ہے کہ مودی صاحب نے تو اس کو خوش کرنے کے لیے، ٹرمپ کو اپیل کرنے کے لیے ڈانس بھی سیکھ لیا تھا۔ اب یہ نیتن یاہو کی خوشنودی صرف اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ ان کی گڈ بکس میں جانا چاہتے ہیں امریکہ کی، کیونکہ اڈانی اور امبانی اور ان کے جو بزنس پارٹنرز ہیں، بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے مفادات یہ ہیں کہ بھارت اچھے تعلقات کرے، کیونکہ اس وقت وہ ٹریڈ اور ٹیرف کی وجہ سے کچھ سرمری آئی ہوئی تھی۔ تو یہ انٹرنیشنل لا، اخلاقیات اور ان تمام کنسیڈریشن کو بالائے طاق رکھ کے چھوٹے چھوٹے بزنس مفادات کے لیے کتنا جو بڑا ملک ہے اس کا اس نے نام جو ہے وہ ڈبو دیا ہے۔ اور یہ اس قسم کا جو رویہ ہے یہ بہت ان کو انٹرنلی ڈیمیج کرے گا، کیونکہ جو پولیٹیشنز ہیں اس وقت اسد الدین اویسی صاحب نے بڑا اس پہ کرٹیسائز کیا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے ان کا ایک خاص غزہ کے بارے میں سمپتی ہے، اور جا کے ان کی پارلیمنٹ میں اور ایک قسم کا ویلیڈیٹ کرنا جو کہ جینوسائیڈل ایکٹس ہوئے ہیں غزہ میں، تو یہ تو بہت ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ ہے، اور اس میں ان کو پولیٹیکل کاسٹ ڈومیسٹکلی بھی پے کرنی پڑ رہی ہے۔ سونیا گاندھی نے ان کا کافی کرٹیسائز کیا ہے، عمر عبداللہ نے کیا ہے، اور ابھی آوازیں اور بھارت میں آ رہی ہیں۔ داخلی سطح پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور جو سفارتی سطح پر یہ کوششیں کرنا چاہ رہے تھے اس میں بھی ناکامیاں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مریم تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ وہی معاملہ ہوا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ آنے، یعنی انٹرنل جو مسائل ہیں ان پر بھی قابو نہیں پا سکے، اور جو خارجہ فرنٹ ہے اس پر بھی انہیں سستا اشتہار اور پوسٹر بوائے اور اس طرح کے القابات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مودی کو۔ تو یہ پورے کا پورا جو خرچہ ہے وہ فضول گیا، رائے گا گیا۔ بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مودی صاحب جو ہے وہ کیوں اتنا جو ہے ان کی جو ہے اتنی گرم جوشی اور ان کی والہانہ جو ایک بالکل مینیفیسٹ تھی سب کے سامنے، پوری دنیا نے ان کو دیکھا کہ وہ جو ہے اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو گرم جوشی تھی مجھے تھوڑی سی ان آرگینک لگ رہی تھی، اٹ واز مور آرٹیفیشل۔
لیکن اس کے پیچھے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مودی صاحب جو ہے فارن پالیسی کے لیول پر اس وقت کیا فیس کر رہے ہیں. انڈیا کی جو ایک وہ انہوں نے اپنا ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا، چونکہ وہ ڈی بنک ہو گیا مئی 2025 میں، تو اب جو ہے ظاہر ہے امریکہ نے بھی ٹیرفس امپوز کر دیے اور باقی دنیا کی طرف سے بھی وہ والی گرم جوشی نہیں رہی. تو انڈیا جو ہے وہ ریلائی کر رہا ہے، الائن کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، ایک تو ویپنز اور ٹیکنالوجی اپنی امپروو کرنے کے لیے نمبر 1. نمبر 2 انڈیا جو ہے وہ اس نے ایک نیکسس ڈیولپ کیا جس کا بار بار جو ہے ذکر ہماری جو ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے کہ ان کو انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے ان کو خبر ملی ہے، انفارمیشن ملی ہے. یہ ایک نیکسس انہوں نے کریٹ کیا ود افغان طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، جس کے تحت وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہاربر کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کو فائنینشیل ایڈ بھی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس اب اسلحہ بھی زیادہ ہائی ٹیک تھا امریکہ کا چھوڑا ہوا. اس ساری صورتحال کے مد نظر اگر آپ دیکھیں اور اس دورے کو دیکھیں، اس دورے سے کیا کیا کنوے ہوا اور پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو انہوں نے جو دعویٰ کیا ہوا تھا اباؤٹ دا نیکسس، وہ بھی درست ثابت ہوا کہ آپ دیکھیے کہ بہت نیک خواہی کے اور بلکہ نیک خواہشات کے جذبات شو کیے مودی صاحب نے بھی اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی کہ وہ طالبان کو ایک پیکج جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اور اس کے آپ دیکھیے کہ دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ، تو وہ ایک پیکج کس سلسلے میں دینا چاہتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی کس حد تک جو ہے ہمارے اوپر ٹارگیٹنگ اور ہمیں کس حد تک انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اپنے اندرونی جو ہے لیول انسیڈنٹس جو ہے وہ بار بار ہوئے ہیں اور تمام لنکیجز جو ہے افغانستان، اور افغانستان کے پیچھے جو ہے جو تمام جو ہمارے پاس بیکنگ ہے ان کی سپورٹ ہے وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر سے انڈیا کی ہے اور اسرائیل کی بھی ہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ جو دورہ تھا یہ تو ایک پاکستان کے لیے امپلیکیشنز تھے. دوسرے امپلیکیشن سب سے بڑے آپ دیکھیے کہ اس کی ٹائمنگ جو تھی اٹ واز رائٹ بفور اسرائیل اٹیکنگ ایران. ایران کو بھی بہت حد تک جو ہے انڈیا کے ساتھ ان کی بھی جو ہے اچھے دوستانہ تعلقات رہے ہیں ماضی میں، اور جس کی وجہ سے ایران نے اکثر پاکستان کی جب ان سے کسی بھی قسم کی ریکویسٹ ہوتی تھیں کہ وہ انڈین انڈیویجولز جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹیز میں، اس کو انہوں نے شاید کبھی اتنا خاطر خواہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی غور کرتے. اس کا نقصان ایران کو سب سے زیادہ اٹھانا پڑا کہ جو ان کی ٹیک کمپنیز کے اندر انڈین انڈیویجولز کام کرے تھے انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے تھرو اسرائیل کو جو ہے منتقل کیا، جس کی وجہ سے ان کی سیکورٹی بریچز اور کمپرومائزز ہم سب کے سامنے نظر آئے. تو ایران جو ہے بیسیکلی وہ انڈیا کو بار بار جو ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی، ان کے ساتھ جو انہوں نے چابہار کے اوپر اگریمنٹس کی اس سے ودرال کیا اور ان کی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا. اب ہوئے اس کی طرف میں آتی ہوں. اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ انڈین گورنمنٹ نے ایک لفظ نہیں بولا ایران کی گورنمنٹ کے اور ان کی اسٹیٹ کے حق میں، کیسے انٹرنیشنل لا کو اور جو ہمارے یو این کے فریم ورکس ہیں ان کو بریچ کر کے جو ہے اسرائیل نے اٹیک کیا ایک سوورن کنٹری کے اوپر اور بغیر کسی کریڈیبل وجوہات کے، اور ساتھ ہی اس میں جو ہے امریکہ بھی اس میں جو ہے شامل حال ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا کتنا نیک خواہشات یا خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے فار ایران. اور اب اس ساری صورتحال میں جب پاکستان لبرٹ رائے تحریک طالبان افغانستان سے اور جو ان کے جو ایک بگرام ایئر بیس پہ ہے اور آس پاس جو ان کے ایمونیشن ڈمپس ہیں ان کو پاکستان نیوٹرلائز کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سارے وقت میں ایران بھی تشویش کا شکار تھا، کیونکہ یہ انڈیویجولز تھے ایرانیئنس کو بھی ان کی سیکورٹی بریچز میں وہ بھی تھے. تو آپ سمجھیں گے کہ یہ نیکسس یہ پوری جیو پالیٹکس ہے جس کے تحت جو ہے یہ انڈیا آپریٹ کر رہا ہے، اور وہ دوبارہ اسرائیل سے ان اٹیچ اسٹرنگس کے ساتھ کوئی انکنڈیشنل لیول کے اوپر جو ہے ان سے اسلحہ لینا چاہ رہے ہیں اور الائنس بنتا ہے وہ وہاں جا کر دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ، تھینک یو.